السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نصر اللہ ماہر ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت مخاطب ہوں ریموٹ جاب ود نصر اللہ ماہر کے گروپ کے اندر۔ میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ یہ سیشن سٹارٹ کرنے میں 10 منٹ کا وقت لگ گیا ہے۔ کچھ ان ایکسپیکٹڈلی میری اسٹریمنگ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی تھی، تو میں اصل میں دوبارہ کمپیوٹر سے اس اسٹریم کو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر میں نے اس کو موبائل سے ہی کیا ہے ابھی۔ تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ویٹنگ۔ اپالوجی فار سم 10-12 منٹس لیٹ۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو ہمارا موضوع ہے اسکل سیٹ کے حوالے سے۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج ہم اسکل سیٹ پہ بات کریں گے، اور اسکل سیٹ میں بھی ہم جو ایکسکلوسیولی کچھ اسپیسیفک ٹاپکس ہیں ان پہ بات کریں گے۔ کل میں نے کچھ اسکل سیٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جن کی مارکیٹ کے اندر کافی ڈیمانڈ ہے، لیکن چونکہ آئی ٹی کے اندر کافی سارے اسکل سیٹ ہیں تو کچھ ایریاز جو ہیں وہ رہ گئے تھے، اور میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی امپورٹنس اور ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، جو کہ میں نے تھوڑے سے انویٹیشن کے اندر لکھا بھی تھا ان کو کہ مین سٹیک ہے، مرن سٹیک ہے، موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے، ڈیٹا بیسز کے حوالے سے ہے، نو ایس کیو ایل اور مونگو کے حوالے سے میں نے لکھا تھا کہ ان کے بارے میں ہم تھوڑی ڈسکشن جو ہے اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو مین سٹیک سے ہم یا مرن سٹیک یا میون سٹیک، یہ ایک بڑا ہی دلچسپ بیسیکلی ورڈ ہے جو مرن یا مین ہے۔ اس کی جو ایبریویشن ہے، اس کے اندر 4 بیسیکلی بڑی ٹیکنالوجیز آتی ہیں، جس میں مونگو ڈی بی ہے پہلا، جو ایم ہے، ایم سٹینڈز فار مونگو ڈی بی، اور ای جو ہے وہ ایکسپریس جے ایس، یہ ایک جاوا اسکرپٹ کا فریم ورک ہے جس کو نوڈ جے ایس کے ساتھ اس کا کمبینیشن ہوتا ہے، نوڈ جے ایس کو یوز کرتے ہوئے اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اور جو اے ہے، اے جو ہے یہ اینگولر جاوا اسکرپٹ کا فریم ورک ہے، اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ کلائنٹ سائڈ جو پروگرامنگ ہوتی ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اینگولر کے اندر۔ اور جو این ہے، این اسٹینڈ فار نوڈ جے ایس۔ تو یہ جو مین سٹیک ہے اس میں مونگو ڈی بی ہے، جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ایکسپریس جے ایس فریم ورک ہے، پھر اینگولر جے ایس ہے اور نوڈ جے ایس ہے۔ اب جو دوسرا ورڈ ہے مرن سٹیک، اس میں جو اے ہے یہ ریپلیس ہو جاتا ہے آر سے۔ باقی تینوں ٹیکنالوجیز سیم ہیں، آر سے مراد ریئیکٹ جے ایس ہے۔ یہ بھی کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ کے لیے ایک فریم ورک ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اور جو ایم ای وی این یا میون سٹیک بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ جو آر ہے اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے وی کے ساتھ، وی یعنی کہ ویو جے ایس کے ساتھ۔ اب یہ جو مرن سٹیک، مین سٹیک، میون سٹیک، یہ آج کل کافی زیادہ لوگ ٹرمینالوجیز یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی جو کوئک سولوشنز ہیں جس میں کرڈ آپریشنز آ جاتے ہیں، مینیپولیشن فنکشنز آ جاتے ہیں، پلیز مجھے معاف کیجیے گا، سوری فار دس انٹرپشن۔ تو یہ کوئک ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے بیسیکلی یہ جو سٹیکس ہیں یہ یوز ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کافی زیادہ یعنی کہ مارکیٹ کے اندر ان ٹرمینالوجیز جو ہیں ان کو سٹینڈ کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے، یا لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی ایک
3 ٹیئر آرکیٹیکچر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا 3 لیئر آرکیٹیکچر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر اگر میں مین اسٹیک کی ایکسکلوسیولی بات کروں تو اس کے اندر جو اینگولر کا فریم ورک ہے بیسیکلی MVW ماڈل ویو اینڈ واٹ ایور بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو، جس میں فرنٹ اینڈ لیئر جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینگولر JS کے اندر بنائی جاتی ہے، اور جو سرور سائڈ کوڈ ہے وہ نوڈ JS کے بڑے پلیٹ فارم کے اندر رہتے ہوئے آپ ایکسپریس JS کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اب ایکسپریس JS جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ جو ہے نا فاسٹ ان اوپینینیٹڈ منیملسٹ ویب فریم ورک ود نوڈ JS، اس کو مطلب یعنی کہ ایگزیکٹلی اس میں دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ماڈلز ہوتے ہیں اس کے اندر URL راؤٹنگ میچنگ کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، جس میں ہماری HTTP ریکویسٹ ہوتی ہیں، XSRs ہوتی ہیں، گیٹ پوسٹ گیٹ، جتنی بھی ہماری ریکویسٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری اس کے تھرو کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جو مونگو کی ٹیئر ہے بیسیکلی یہ آپ کی اپلیکیشن کے اندر جو ہے وہ ڈیٹے کو سٹور کرنے کے لیے ایز اے ڈیٹا بیس یوز ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ جو مونگو ہے بیسیکلی یہ ایک نو SQL ہے، اور نو SQL اور SQL کا ڈفرینس، ریلیشنل ڈیٹا بیس اور نان ریلیشنل ڈیٹا بیس کا ڈفرینس آپ کو شاید آئیڈیا ہو یا نہ ہو، لیکن ریلیشنل ڈیٹا بیسز جو نارمل MS SQL MySQL، اس کے اندر موسٹلی ریلیشنل ڈیٹا بیسز یوز ہوتی ہیں، جس میں پرائمری کی، فورن کی، ٹرانزٹ کی، کمپوزٹ کی، اس طرح کی جو ہے نا آپس میں اسٹرانگ بائنڈنگ ہوتی ہے، جبکہ نو SQL کے اندر کی ویلیو کے حساب سے ڈیٹا رکھا جاتا ہے اور وہ نان ریلیشنل ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہے جتنا بھی آپ اس کے اندر رکھیں۔ تو جو مونگو DB ہے اس کے اندر آپ JSON ٹائپ آف ڈیٹا رکھ سکتے ہیں، BSON ٹائپ آف ڈیٹا بھی رکھ سکتے ہیں، BSON بائنری JSON کو کہتے ہیں۔ اب اس کے ایڈوانٹیج کیا ہوتے ہیں مین اسٹیک کا یوز کرنے کا، کہ مین اسٹیک کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ آپ کافی سارے کراس پلیٹ فارمز کے لیے اور بہت ساری جو مارکیٹ کے اندر اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کے جنیرک یوز کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ورک فلو مینجمنٹ ٹولز ہیں، CRUD آپریشنز ہیں، CRUD آپریشنز کہتے ہیں کریٹ، اپڈیٹ، ڈیلیٹ، ٹھیک ہے، اور موڈیفائی، مطلب ان کو CRUD آپریشنز کہتے ہیں۔ اور اگر ایگریگیشن سائٹس وغیرہ کوئی آپ یوز کر رہے ہیں، یا کیلنڈرز، ٹو ڈوز ہیں، یا انٹریکٹیو فورمز ہیں اگر کوئی، تو ان کے لیے مین اسٹیک کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ کافی زیادہ جو مین اسٹیک پہ بلڈ کرنے کو پریفر کیا جاتا ہے۔ اب مارکیٹ کے اندر اس کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ یہ اسکل سیٹ آپ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ تو مین اسٹیک، مرن اسٹیک، میون اسٹیک اس وقت جو بھی مارکیٹ کے اندر پروڈکٹس بن رہی ہیں فار کوئک ڈیولپمنٹ، فار کوئک ڈیلیوری کے لیے، وہ سارے ان فریم ورکس کو یوز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے جاوا اسکرپٹ پہ بیس کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس پورے اسٹیک کو تو اس کے اندر اینگولر JS جاوا اسکرپٹ کے اندر ہے، آپ کی ایکسپریس JS جاوا اسکرپٹ کے اندر ہے، نوڈ JS جاوا اسکرپٹ کے اندر ہے، مونگو DB ہی ہے۔ تو اس لیے یہ جاوا اسکرپٹ بیسڈ جو ہے وہ آرکیٹیکچر ہیں۔ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، مطلب یعنی کہ اگر آپ اس کو ماڈرن لینگویجز کے ساتھ اگر اس کا کمپیئر کیا جائے، مطلب یعنی کہ بیک اینڈ سائڈ پہ پائتھون، جاوا، .NET، روبی آن ریلز، بہت ساری PHP کے اندر، تو ان کی بڑی مطلب یعنی کہ جو ہے وہ کنکرنسی کے اندر بڑی اسٹرانگ بیس ہے۔ تو جب آپ اسکیلیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو پرفارمنس کے پرابلمز آ سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ بیس پرابلمز کے اندر، لیکن یہ میں بہت ہائی لیول آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ کافی سارے بیسک یا چھوٹے لیول کی اپلیکیشن ساری اس پہ بن رہی ہیں۔ ایون اب تو نوڈ JS کے اندر پیرالل پروگرامنگ، ویب ساکٹنگ بھی بہت زبردست طریقے سے یوز ہو رہی ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے بڑی پور آئسولیشن ہوتی ہے، اور آپ کی جو کوڈ بیس ہے اس کو ہم مطلب یعنی کہ
اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے اسپیگیٹی کوڈ کہا جاتا ہے جو پریکٹسز کے اندر، تو یہ بھی ایک اس کا لوپ ہولز ہے یا اس کا کہہ لیں کہ ایک ڈرا بیک ہے۔ اور اسی طرح جو مونگو ڈی بی ہے اس کو مینجمنٹ کرنے کے حوالے سے یا اس کو یوز کرنے کے حوالے سے، تو اس کا ایک مونگو ڈی بی کا کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے مونگو ایٹلس کے نام سے۔ اس میں اگر آپ میں سے کسی کو بھی آئیڈیا ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا، تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر مطلب یعنی کہ نیڈ بیسڈ ریسورسز ایڈ ہوتے ہیں، اور تو مونگو ڈی بی ایٹلس جو ہے وہ ایک کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم ہے مونگو ڈی بی کے لیے۔ انٹرپرائز لیول کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کو یوز کرتی ہیں، اور اس میں آپ کو مطلب انفراسٹرکچر کاسٹ اور مینجمنٹ کافی ساری آپ کو خود سے نہیں کرنی پڑتی۔ مین اسٹیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے یہ سیکیور ہے، اور ایٹلس جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی مونگو کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ڈی بی کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ سیکیور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سے ہماری ڈسکشن تھی مین اسٹیک، مرن اسٹیک، میون اسٹیک کے بارے میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ویب پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں یا ویب پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ڈاٹ نیٹ ASP.NET کور کی بھی مارکیٹ کے اندر کافی ساری ڈیمانڈ ہے، اور کافی ساری اپلیکیشنز اس کے اوپر بن رہی ہیں۔ PHP کے بھی لیٹسٹ ورژن آ گئے ہوئے ہیں جس کے اندر کافی سرور سائڈ اور ویب بیسڈ اپلیکیشنز بن رہی ہیں، لیکن جہاں پہ انٹرپرائز لیول کی بات آ جائے یا مشین لرننگ کی بات آ جائے یا AI بیسڈ ڈیسیژن میکنگ آ جائے سولوشنز کے اندر، تو پھر پریفرڈ لینگویج جو ہے اس کے اندر پائتھون ہے بیک اینڈ کے اندر۔ اور پھر ویب پروگرامنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو پائتھون کے ساتھ جینگو اس کا ویب فریم ورک ہے جس پہ آپ ویب اپلیکیشن بنا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے مین اسٹیک یا مرن اسٹیک یا میون اسٹیک کے اندر دیکھا کہ اینگولر JS بیسڈ اور نوڈ JS کے ساتھ آپ یہ بنا رہے ہیں، تو جینگو ویب فریم ورک ہے پائتھون کے ساتھ ویب بیسڈ انٹرفیس بنانے کے لیے۔ اب ریسٹفل APIs جو ہیں اگر ان کی بات کی جائے، APIs جو ہیں وہ بیسیکلی ایک بہت ہی بیک بون ہوتی ہے کسی بھی انٹرپرائز اپلیکیشن کی، جہاں پہ ویب، موبائل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوں۔ یہ بیسیکلی ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کا بیک اینڈ بزنس لاجک کے ساتھ یا ڈیٹا بیس کے ساتھ یا سینٹرلائز چیزیں رکھنے کے حوالے سے۔ تو پائتھون میں اگر آپ نے APIs بنانی ہے تو اس میں فلاسک اس کا ایک فریم ورک ہے، اس کے اندر آپ ریسٹفل APIs کا کام سیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر ریموٹ جابز کی بات کی جائے یہاں پہ، تو پائتھون کے ساتھ فلاسک اور پائتھون کی اگر آپ ان دونوں کی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، فلاسک فریم ورک کو یوز کرتے ہوئے ریسٹفل APIs آپ لکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کی یہاں پہ پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے جاب کو اچیو کرنے کی، ایکوائر کرنے کی۔ مجھے کافی سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہم سٹارٹ کہاں سے کریں، ہم شروع کہاں سے کریں، بڑی ویگ سی سچویشن کے اندر ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں کل ہم نے بات کی تھی اسکل سیٹ کی اور انٹرسٹ کی آپ کا انٹرسٹ کیا ہے۔ آپ اگر آپ اس چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں ڈھونڈنے میں آپ کو 6 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال لگ گئے ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر لیں۔ لیٹس ڈو اٹ۔ آپ سمپل HTML سے شروع کر دیں، HTML CSS سے شروع کر دیں، جاوا اسکرپٹ سے شروع کر دیں، .NET سے شروع کر دیں، آپ اینگولر سے شروع کر دیں، آپ نوڈ JS سے شروع کر دیں، آپ PHP سے شروع کر سکتے ہیں، آپ روبی آن ریل سے شروع کر سکتے ہیں، آپ جاوا سے شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ شروع کر دیں۔ دیکھیں جب آپ سٹارٹ میں ہی ایکسٹریم کو دیکھیں گے نا کہ بھائی مطلب یعنی کہ میں تو بالکل ہی ٹاپ پہ پہنچ جاؤں، تو بڑا مشکل ہے۔ آپ اگر کہیں سے شروع نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو میرے حساب سے اگر آپ نے ابھی تک کچھ نہیں شروع کیا، پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پائتھون سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ جاوا اسکرپٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ گو لینگ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ 3 جو میں نے ٹیکنالوجیز ابھی آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ اس کے اندر ایوریج سے بہتر لیول کے ریسورس بھی ہیں تو
تو آپ اس کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں کہ آپ ریموٹ جاب کے لیے اپلائی کر سکیں، $، یورو یا اس کے اندر پیسے کما سکیں۔ تو میں نے w3schools.com کی ویب سائٹ بھی گروپ کے اوپر شیئر کی تھی کہ وہاں پہ اگر بیسک لیول کا آپ کو نالج چاہیے تو آپ وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ وہ بالکل آپ کو انگلی پکڑ کے وہاں سے سٹارٹ کروائے گا کہ بھائی آپ نے ایک ایک سٹیپ کیسے کرنا ہے، نیکسٹ۔ ایون آپ وہاں پہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ موبائل پہ بھی وہاں پہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے پورٹریٹ موڈ کے اندر جو ہے وہ لینڈسکیپ موڈ کے اندر اس کو دیکھ کے آپ وہاں پہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں مطلب آپ کو کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ جیسے وہ چائنیز ایک پروورب بھی ہے کہ جتنی بڑی جرنی ہو وہ اس کا سٹارٹ جو ہے وہ پہلے قدم سے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کو وہ پہلا قدم اٹھانا ہے، اور یقین جانیے کہ یہ پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ یہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو آگے چیلنجز آتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں، یہ چیز کیسے کرنی ہے، یہ چیز کیسے کرنی ہے۔ اور میں آپ کو 500% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہر پرابلم کا جواب گوگل استاد کے پاس موجود ہے۔ میں ایک سیشن کروں گا کہ ہم گوگل کے ساتھ کیوریز ایفیشینٹلی کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ میں لیٹر آن سیشنز میں کروں گا کہ ہم اپنی کیوری اپروپریٹلی کیسے کریں گوگل کو، اور وہ ہمیں ایگزیکٹ جواب دے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ تو یقین کریں کہیں سے بھی آپ سٹارٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد ہے گرافک ڈیزائننگ کی بہت اچھی فیلڈ ہے، کریٹو ڈائریکٹرز، بہت زبردست فیلڈ ہے، آپ اس میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ کسی چیز میں بھی ڈیٹا انٹری سے بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی آپ یورو $، کمانا شروع کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف میں تھوڑا موو کروں گا ابھی کہ ہم نے یہ ویب ٹیکنالوجیز اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی۔ موبائل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت فیلڈ ہے، اور اس کے اندر میرا کافی ایکسپیرینس رہا کہ میں نے کراس پلیٹ فارم سے سٹارٹ کی موبائل ڈیولپمنٹ، اور پھر اس کے بعد نیٹو موبائل اپلیکیشنز پہ بھی میں نے کام کیا۔ تو دیکھیں iOS یا آئی فون کے لیے ایپس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تھوڑی ایکسپینسو ہے، شروع میں ایکسپینسو لگتی ہے کیونکہ آپ کو جو گیجٹس ہیں اس کے لیے وہ چاہیے ہوتے ہیں جو بیسیکلی آئی فون کی ڈیولپمنٹ کے لیے، جیسے میک بک ہے یا آئی فون چاہیے آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے، تو یہ تھوڑے کاسٹلی مشینز ہیں، کاسٹلی گیجٹس ہیں۔ لیکن آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں آن لائن، اور جب آپ کی کہیں جاب ہو جائے تو کمپنیز آفر کر دیتی ہیں میک بکس اور آئی فون وغیرہ آپ اس پہ، لیکن اگر آپ کے جنون کی حد تک ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں کام۔ جو iOS ڈیولپمنٹ ہے یہ پہلے جو جس لینگویج میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی وہ آبجیکٹیو سی تھی، اور آبجیکٹیو سی کو ابھی آبسلیٹڈ قرار دے دیا گیا ہے، اور سوئفٹ جو ہے وہ ایک نئی لینگویج متعارف کرائی گئی ہے iOS پلیٹ فارم کی طرف سے۔ تو آپ سوئفٹ لینگویج کو جو ہے وہ سیکھیں گے اور iOS میں پروگرامنگ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ iOS کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر کافی باؤنڈریز آلریڈی سیٹڈ ہیں، تو اس میں آپ کے پاس ایک ریزرو ایریا ہوتا ہے پلے کرنے کے لیے، لیکن ارننگز اس میں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی آپ کو 2، 3، 4، 5 لاکھ تک کی جاب iOS ڈیولپمنٹ کی ایکسپرٹیز کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور ریموٹ جابز تو اس کی بہت ساری اویلیبل ہیں iOS ڈیولپمنٹ میں، اور آپ بڑے آرام سے جو ہے وہ بھی حاصل کرتے سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے جو کہ iOS ڈیولپمنٹ کا میک بک اور فون وغیرہ لیے بغیر کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں، تو کراس پلیٹ فارم جو ہے ڈیولپمنٹ کے ان پہ جیسے کہ زیمرین ہے فار ایگزامپل، آپ اس میں کراس پلیٹ فارم کے اندر ایک اپلیکیشن بناتے ہیں، اور وہ iOS اور اینڈرائڈ ان دونوں کے لیے جو ہے وہ دونوں پلیٹ فارمز پہ آپ اس کی اپلیکیشنز جو ہیں رن کر سکتے ہیں۔ ریئیکٹ نیٹو جو ہے اس کے اندر آپ اپلیکیشنز بلڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک کراس پلیٹ فارم ہے iOS ڈیولپمنٹ، آپ اس میں کر سکتے ہیں، اور اس کو
جو ہے اس طرح آپ آئی او ایس ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. مارکیٹ کے اندر ایک وقت تھا جب آئی او ایس کافی ڈومینیٹنگ تھی اور ابھی بھی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ آئی او ایس کو پریفر کرتی ہے, لیکن اگر نمبر آف یوزرز کی بات کی جائے ورلڈ وائڈ تو اینڈرائڈ آئی او ایس سے بہت آگے نکل گیا ہوا ہے. اور اینڈرائڈ کے لیے آپ ونڈوز پلیٹ فارم پہ اس کو بآسانی اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ایک چیز میں بھول گیا, آئی او ایس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو انوائرمنٹ آئی ڈی ہے جو بیسیکلی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے, وہ ایکس کوڈ یوز ہوتا ہے, اور ایکس کوڈ کے اندر رہ کے آپ آئی او ایس کی نیٹو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. کراس پلیٹ فارم ڈیولپمنٹ تو کسی بھی مطلب یعنی کہ دوسرے مشین سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے یا بلڈ بنانے کے لیے, فائنل ریلیز کرنے کے لیے, ایپل ایپ اسٹور پہ پبلش کرنے کے لیے شاید ان گیجٹس کی آپ کو ضرورت پڑے. اینڈرائڈ پلیٹ فارم جو ہے کافی فیمس ہے اس وقت, اور اس کی بہت ہی زبردست ہیلپ اویلیبل ہے. گوگل بیسیکلی اس کو اون کرتا ہے, اوپن سورس ہے, اور اس کے کافی سارے ورژنز آ چکے ہوئے ہیں, اور مارکیٹ میں اس وقت بہت ہی ڈیمانڈنگ اسکل ہے. اس وقت جو مارکیٹ میں ٹرینڈ چل رہا ہے, کوئی بھی بی ٹو بی یا بی ٹو سی یا کسی قسم کی جو پروڈکٹس بن رہی ہیں, اس میں 3 پلیٹ فارمز پہ وہ لازمی, 3 سے 4 پلیٹ فارمز پہ وہ لازمی بن رہی ہے. یعنی کہ اس کی آئی او ایس ایپ ہونی چاہیے, اس کی اینڈرائڈ ایپ ہونی چاہیے, اس کی ہواوے ایپ ہونی چاہیے, اور اس کی ویب ایپلیکیشن ہونی چاہیے یا ویب سائٹ اس کی ہونی چاہیے. تو ان 4 پلیٹ فارمز پہ آپ کا سلوشن ہونا بہت ضروری ہے. تو ہواوے پہ کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ ہواوے پہ جو ہے وہ یو ایس کے اندر کچھ سینکشنز لگی تھیں, تو انہوں نے اپنا پلیٹ فارم بنایا ہے, اور اب ان کا اپنا پلے سٹور ہے. گوگل کی سروسز جو ہے وہ اس کے اندر یوز نہیں ہوتی, تو اس لیے ہواوے کا اپنا پلیٹ فارم ہے. تو آپ اپنی ایپلیکیشن جو اینڈرائڈ ہوتی ہے اس کو ہواوے سٹور کے ساتھ کمپیٹیبل کرتے ہیں اور ادھر اس کو ڈال دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی اس کی اویلیبلٹی رہے. تو اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے اندر اینڈرائڈ کی ڈیولپمنٹ آپ کر سکتے ہیں. اینڈرائڈ کی ڈیولپمنٹ پہلے جو ہے وہ جاوا میں ہو رہی تھی, ابھی بھی کچھ لوگ شاید کر رہے ہوں, لیکن اس کا جو لیٹسٹ جو لینگویج یا آگے یہ فریم ورک کہہ رہے ہیں اس کو کوٹلن کہتے ہیں, اور اینڈرائڈ کی پوری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوٹلن کے اندر ہو رہی ہے اس وقت, اور کافی فاسٹ ہے اور کافی زیادہ مٹیریل اویلیبل ہے اس کا جس کو آپ لرن کر سکتے ہیں. گوگل کی جو اپنی نیٹو سپورٹ ہے وہ بہت زبردست ہے, اور آئی او ایس کی بھی اپنی نیٹو سپورٹ بہت زبردست ہے. ایک ٹیوٹوریل سائٹ ہے, میں نے اس کو بہت پہلے فالو کیا تھا, اور اس وقت تو وہ تقریباً ہر طرح کی ڈیولپمنٹ میں ٹیوٹوریلز دے رہے ہیں آئی او ایس اینڈرائڈ کے اندر. وہ رے وینڈرلیچ کے نام سے ہے, rayvanderlech.com. آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہ آپ کو انگلی پکڑ کے اینڈرائڈ کے اندر سٹارٹ سے اینڈ تک ایپلیکیشن بنانا سکھائیں گے. ہر کمپلیکس, ہر ایزی سنیریو وہاں پہ موجود ہے کہ آپ ایپلیکیشن کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, آئی او ایس کا بھی اور اینڈرائڈ کا بھی. اگر آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ رے وینڈرلیچ سے آپ بڑے آرام سے 2-3 مہینے کے اندر آئی او ایس اینڈرائڈ سیکھ جائیں گے, اور آپ اس قابل بن جائیں گے کہ آپ ایپس بنا رہے ہوں گے. تو یہ موبائل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے. اور اس کے علاوہ میں نے تھوڑی بات کی تھی مونگو ڈی بی کی, نو ایس کیو ایل کی بات کی تھی. تو جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ بھی کافی ان کی امپورٹنس ہے ریموٹ جابس کے حوالے سے. ڈیٹا بیس انجینئرز جو ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں کمپیریٹیولی ان کی جابز کم ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کوئی 1 یا 2 بندے ہی ہوتے ہیں, ایون بڑے انٹرپرائز لیول کے اوپر بھی. جبکہ ڈیٹا بیس ڈیولپرز جو ہیں ان کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہوتی ہے. تو ڈیٹا بیسز کے اندر کافی زیادہ ورائٹی ہے.
ایک ہوتی ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیس اور دوسری ہوتی ہیں نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز. ریلیشنل ڈیٹا بیسز وہ ہوتی ہیں جو سمپل آپ نے دیکھا ہوگا ٹیبل سٹرکچر ہے, پرائمری کی, سیکنڈری کی, فورن کی, کمپوزٹ کی, آپس کے اندر ان کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے, ماسٹر چائلڈ ٹیبلز اس کے اندر سٹرکچر ہوتا ہے. اور یہ ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں جیسے ایم ایس ایس کیو ایل سرور ہے, ایم ایس ایس کیو ایل ہے, مائی ایس کیو ایل ہے, اور پوسٹ گریس ایس کیو ایل ہے, اور اس طرح اوریکل ہے. تو اس طرح کافی ساری جو ڈیٹا بیس انجنز ہیں وہ اس پہ ہم ریلیشنل ڈیٹا بیسز بنا سکتے ہیں. ڈیٹا بیس کو سیکھنے کے حوالے سے جی لینکس ایڈمنسٹریٹر کے بارے میں بات کریں گے ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد. تو ڈیٹا بیس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر فار ڈیٹا بیس ڈیولپر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈیٹا بیس کا اسکیما جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی ڈیٹا ڈکشنری کیا ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر اسٹور پروسیجرز کیسے لکھے جاتے ہیں, انڈیکسز کیا ہوتے ہیں, کیوریز کیسے لکھی جاتی ہیں, نیسٹڈ کیوریز کیسے لکھی جاتی ہیں, جوائنز کیسے لگائے جاتے ہیں, فنکشنز کیا ہوتے ہیں, اسٹور پروسیجرز کیا ہوتے ہیں, ان کو کیسے لکھتے ہیں, ان کو کیسے کال کرتے ہیں, آپ کی کون سی لاجک جو ہے وہ اسٹور پروسیجر میں ہونی چاہیے, کون سی لاجک جو ہے وہ آپ کے کوڈ بیس میں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹا بیس ڈیولپر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹیبل کریشن ہے, انڈیکس کریشن ہے, ٹریگرز کریشن ہے, ڈراپنگ ہے, اسکیلیبلٹی ہے. اسکیلیبلٹی ہاریزنٹل ہے, ورٹیکل ہے, مطلب آپ ایک ہی مشین کے اندر ریسورسز ایڈ کر رہے ہیں یا آپ ایکسٹرا مشینز ایڈ کر رہے ہیں لوڈ کے حساب سے. اس میں آٹو اسکیلنگ بھی ہوتی ہے. آٹو اسکیلنگ یہ ہے کہ نیڈ بیس ریسورسز ایڈ کر دیے جائیں اس کے اندر. تو یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز جو ہوتے ہیں ان کا کام ہے. پھر اس کے علاوہ ڈیٹا ریپلیکیشن ہے, ڈیٹا کی کمیونیکیشن ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے ساتھ, اس کی ایکسیس ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے کس طرح کرنا ہے, ڈیٹا بیس لیول پہ انکرپشنز وغیرہ اپلائی کرنی ہے, ڈیٹے کو سیکیور کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں پھر وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کی میں نے آپ کو بات کی. دوسرا جو ہے وہ نان ریلیشنل یا نو ایس کیو ایل جو ڈیٹا بیس, نان اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج ڈیٹا بیسز جو ہوتی ہیں, اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ موسٹلی را شکل کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا, یعنی کہ اوپن اینڈڈ ہوتا ہے, آپ کی مرضی ہے. اور اس میں ٹائپ بھی ڈیفائن نہیں ہوتی کہ آپ اس میں جیسن ٹائپ ڈیٹا رکھوائیں, ڈاکومنٹ رکھوائیں, کی ویلیو پیئر کی شکل کے اندر رکھوائیں یا کیسے بھی ڈیٹا رکھوائیں. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے جو نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں اس کے اندر کافی ساری جو مطلب یعنی کہ میسیو یا ہیوج ڈیٹا ہوتا ہے, بیسیکلی ملینز آف ڈیٹا پوائنٹس اگر آپ نے رکھنے ہیں تو اس کے لیے نو ایس کیو ایلز بہت بہتر ہوتی ہیں کیونکہ اس میں بائنڈ نہیں ہوتا, کہیں پہ کسی پہ ڈپینڈنسی نہیں ہوتی, تو آپ ان کو کیوری کر سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ. نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز کے اندر کافی سارے نام ہیں, مونگو ڈی بی ہے, ایچ پی ورٹیکا ہے, گراف کیو ایل ہے, گراف ڈی بی بھی ہوتی ہے, جیسے جو فیس بک ہے ہمارا یہ گراف ڈی بی یوز کرتا ہے. اس کے علاوہ اب اوریکل کی بھی اپنی ایک نو ایس کیو ایل آ گئی ہوئی ہے, اور بھی مارکیٹ کے اندر کافی ساری نو ایس کیو ایل ڈی بیز جو ہیں وہ کاؤش ڈی بی ہے اور کافی ساری ہیں, ڈائنامو ڈی بی ہے ڈبلیو ایس کا جو کہ مونگو ڈی بی سے ملتا جلتا ہے, ان کا نو ایس کیو ایل کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ اس پرپس کے لیے یوز ہوتی ہیں. اور جہاں تک مطلب یعنی کہ اس پوری ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے بیسیکلی جس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ, فرنٹ اینڈ, بیک اینڈ, کیوریز, ڈی بی, اسکیما. پھر یہ ساری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں. اب انفراسٹرکچر ایک سوال آیا ہے اس میں, لینکس ایڈمنسٹریٹر فار ریموٹ جاب کی بات انہوں نے بھائی نے کی ہے. تو جو لینکس, یونکس
ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، یہ ان کی جابز ہوتی ہیں کافی زیادہ مارکیٹ میں ہوتی ہیں، اور یہ ڈیو آپس کی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر لائی کرتی ہیں۔ تو جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے، آپ کی جو بیک اینڈ اے پی آئیز ہیں، آپ کی ڈیٹا بیسز ہیں، یہ آپ نے رکھنی کس انوائرمنٹ میں، آپ نے اس کو رکھنا کہاں پہ ہے۔ تو دو قسم کے جو ہے وہ انفراسٹرکچرز ہائی لیول پہ اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو ہوتے ہیں، وہ ہیں ایک آن پرمیسز انفراسٹرکچر جو کہ آپ کا اپنا ہے، مطلب آپ نے ڈیٹا سینٹر اپنا ذاتی ڈیٹا سینٹر بنایا ہوا ہے جس کے اندر سرورز رکھے ہوئے ہیں، لائیو آئی پی آپ نے پرچیز کیے ہوئے ہیں، ان کو بائنڈ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کی اپنی کسٹڈی کے اندر ہے، آپ کی اپنی ٹیم ہے جو بیسیکلی اس کو مینیج کر رہی ہے۔ اور دوسرا ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ، جو جس طرح کے امیزون کا ہے، علی بابا کا ہے، گوگل کلاؤڈ ہے، مائکروسافٹ ایجر ہے، اس طرح۔ تو یہ دو ہائی لیول دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ تو ان میں آپ کوئی بھی ایک کیٹیگری اپنی نیڈ کے حساب سے چوز کرتے ہیں اور اپنا جو کوڈ بیس ہے آپ اس کو وہاں پہ ڈپلوائے کرتے ہیں۔ جو موبائل ایپس ہیں وہ ریسپیکٹیو پلے سٹورز پہ آپ کو رکھنی پڑتی ہیں اگر آپ کی اپلیکیشن پبلکلی آپ نے رن کرنی ہے، اور جو ویب اے پی آئیز ہیں، ڈیٹا بیسز ہیں، یا بیک اینڈ اپلیکیشنز ہیں، ویب بیسڈ اپلیکیشنز ہیں، ان کو آپ سرور پہ ہوسٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ ان کو ایکسس کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ سے آج ڈسکس کی ہیں، مرن، مین، میون اسٹیک، موبائل اپلیکیشن، ڈیٹا بیسز، اور یہ تھوڑی سی ایڈمنسٹریشن کی ہم نے بات کی، تو ان ساری چیزوں کی جابس جو ہیں وہ ریموٹلی اویلیبل ہیں۔ اس میں جو کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز کس لیول کی ہیں۔ اگر آپ اپنے اسکل سیٹ کو بہترین لیول تک شارپن کر لیتے ہیں، آپ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، تو ریموٹ جابز آپ کر سکتے ہیں۔ دیٹس ناٹ اے راکٹ سائنس، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا آج کا آلموسٹ لیکچر ان چیزوں کے بارے میں تھا، یا ڈسکشن کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھی۔ آپ اپنے اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہیں تو وہ پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، تو میں آئی ووڈ لو ٹو آنسر دوز کیوریز۔ تو آپ کا کوئی کوسچن نہیں ہے؟ بیسیکلی جو رومی کہتا ہے کہ جو وزڈم ہے نا، حکمت جو ہے نا، وہ کوسچن سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو کوسچنز جو ہے نا وہ آپ ضرور کیا کریں۔ میرا آج ورکنگ ڈے تھا، فل ورکنگ ڈے کل بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کمٹمنٹ ایک کی تھی ریحان بھائی کے ساتھ کہ میں یہ سیشن ضرور کروں گا، تو میں نے یہ سیشن ابھی آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ میری جو موٹیو ہے یا جو میرا ایمبیشن ہے کہ میں اپنا پورا جو نالج بیس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو اپ اسکیل کر سکیں اور اس لیول تک آ سکیں۔ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ۔ واٹ از ریموٹ جاب؟ ویری گڈ کوسچن۔ ریموٹ جاب یہ ہے کہ کام جو ہے وہ امریکہ میں ہے اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس کلائنٹ کا کام کریں اور یہیں سے پورا کام کر لیں، پاکستان میں بیٹھ کے، گاؤں میں بیٹھ کے، شہر میں بیٹھ کے۔ اس کو ریموٹ جاب اس چیز کو کہتے ہیں۔ وچ ڈیٹا بیس از مور یوزڈ؟ نو ایس کیو ایل اینڈ آر ڈی بی ایم ایس۔ آر ڈی بی ایم ایس کے اندر میں نے جو میجورٹی دیکھی ہے وہ مائی ایس کیو ایل بہت زیادہ یوز ہوتی ہے۔ نو ایس کیو ایل میں ویری کرتا ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن، کہ مونگو ڈی بی بھی یوز ہوتی ہے، ایچ پی ورٹیکا بھی یوز ہوتی ہے، اوریکل کی بھی یوز ہوتی ہے، گراف کیو ایل بھی یوز ہوتی ہے، ڈائنامو ڈی بی بھی یوز ہوتی ہے۔ بہت ساری جو ہیں وہ ڈیٹا بیسز نو ایس کیو ایل میں یوز ہو رہی ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر۔ بگ ٹیبل ایک ڈیٹا بیس ہے، نو ایس کیو ایل، جو گوگل یوز کرتا ہے۔ گوگل کی پوری ساری چیزیں جو ہیں وہ بگ ٹیبل کے اندر ہیں۔ تو اینی ادر کوسچن؟
چلیں، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کو مجھے جوائن کرنے کا اور میری باتیں سننے کا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میری گفتگو جاری رہے گی۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔